سورہ مائدہ کی آیت نمبر 93 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ صدق اللہ العظیم۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان پر گناہ نہیں ہے اس میں جو کچھ پہلے کھا چکے، جبکہ وہ آئندہ کے لیے اس بات سے احتیاط کرنے والے بن گئے، اور پھر ایمان لائے اور عمل نیک کیے، پھر ڈرتے رہے اور یقین کیا، پھر ڈرتے رہے اور نیکی کی، اور اللہ دوست رکھتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ پیچھے آیات میں شراب اور جوئے کی حرمت بیان ہوئی تھی کہ یہ ناپاک چیزیں ہیں، تو چونکہ یہ حرمت ابتدائی اسلام میں نہیں ہوئی بلکہ اس کے قریب جا کر صلح حدیبیہ کے قریب جا کر ہوئی، تو اس لیے صحابہ کو یہ اشکال ہو گیا کہ اگر یہ ناپاک چیزیں ہیں تو اب تک جو مسلمان ہوئے تھے اور وہ فوت ہو گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے یا جنگوں میں شہید ہو گئے، جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، خندق ہوئی، تو یہ جو شہادت کا رتبہ پا گئے وہ تو بڑے اچھے مراتب پر ہیں، لیکن ان کے پیٹوں میں تو شراب ہے گئی ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ ایک اشکال پیدا ہوا، ایک سوال پیدا ہوا، طالب علمانہ سوال بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ تو یعنی ایک حرام چیز کھائی انہوں نے اور پھر وہ شہید بھی ہیں، حرام چیز کھائی انہوں نے اور وہ جنت میں بھی ہیں، تو یہ اشکال تھا۔ تو اس کا جواب اس آیت مبارکہ میں یہ دیا گیا کہ جس وقت جو چیز حلال تھی اس وقت اس کو کھانے والے حرام کے مرتکب نہیں تھے، چونکہ جس وقت ان لوگوں نے استعمال کیا شراب کو یا جوئے کا اگر کیا ہے تو اس وقت حرمت ہی نہیں آئی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ چیز حرام تھی ہی نہیں، اس لیے ان کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ اس وقت کے حساب سے وہ اچھے مسلمان تھے۔ کیونکہ اچھا مسلمان وہ ہوتا ہے، نیک مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کرتا ہے، اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہوتا ہے اس سے رک جاتا ہے۔ اب یہ کہ اللہ نے کتنی چیزوں پر عمل کرنے کا مطالبہ کیا اور کتنی چیزوں پر عمل کرنے سے روکا، یہ تو زمانے کے لحاظ سے مختلف ہو سکتا ہے، جبکہ نبی پر وحی نازل ہو رہی ہوتی ہے تو شریعت میں ابھی رد و بدل چل رہا ہوتا ہے، نسخ بھی ہو رہا ہوتا ہے، ایک حکم پہلے آیا پھر اس میں تھوڑی ترمیم کر دی گئی، پھر منسوخ کر دیا گیا، اور یہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے مریض کو طبیب نسخہ ایک دفعہ ایک چیز شروع کراتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ 7 دن تک یہ دوائی استعمال کرنی ہے، اس کے بعد نہیں استعمال کرنی ہے۔ 7 دن تک تو وہ دوائی آپ کے لیے شفا ہے، لیکن 7ویں دن کے بعد وہ آپ کے لیے جو ہے وہ بیماری بن جاتی ہے، زہر بن جاتا ہے، نقصان دہ ہو جاتی ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ مزید اس کو استعمال نہیں کرنا۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ جب شریعت کا نزول فرما رہے ہوتے ہیں نبی پر تو اس وقت کچھ احکامات کبھی دیے جاتے ہیں پھر منسوخ کر دیے جاتے ہیں۔ ما ننسخ من آیۃ او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، ہم جب بھی کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں تو اس سے اچھی یا بالکل اسی کے برابر کی دوسری آیت آ جاتی ہے، تو یہ اس وقت یہ بات چل رہی ہوتی ہے، لہذا اس دوران اگر کوئی بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اسے یہ نہیں کہیں گے کہ وہ حرام کا مرتکب تھا،
یعنی آج کا بعد والوں کا حرام اس پر اپلائی نہیں ہوگا. وہ جس زمانے میں اس نے استعمال کی وہ چیز اس زمانے میں وہ حرام نہیں تھی, وہ جائز تھی. اس زمانے کے حساب سے وہ متقی انسان تھا. اس لیے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کی نہیں اپنے زمانے کے لحاظ سے, جو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے. فیما طعموا, جو انہوں نے استعمال کر لیا, بشرطے کہ وہ دیگر جو اس وقت کی ممانعت کی چیزیں ہیں ان سے بچ رہے تھے. یعنی جس وقت شراب کی حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا, آخر اس وقت کچھ کرنے کے کام ہوں گے, کچھ بچنے کے کام ہوں گے. تو وہ جو لوگ تھے وہ کرنے کے کاموں پر عمل پیرا تھے, عملوا الصالحات, اور بچنے کے کاموں سے بچ رہے تھے. اذا متقوا وآمنوا, اور وہ مان بھی رہے تھے کہ یہ بات صحیح ہے, برحق ہے, اور پھر انہوں نے نیک کام بھی کیے. ثم اتقوا وآمنوا, پھر مزید انہوں نے اور بھی ان کو جو ہے وہ تقوی حاصل کیا, پھر اور تقوی حاصل کیا, اور پھر نیکی بھی کی. تو یہ اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. تو یہ بنیادی بات تو اتنی ہوگی جو اس آیت کا شان نزول ہے. البتہ اس میں جو اتقوا کا لفظ ہے وہ 3 دفعہ آیا ہے. جب وہ انہوں نے تقوی اختیار کیا اور ایمان لائے, پہلا یہ آیا ثم اتقوا, دوسرا اتقوا, ثم اتقوا, تیسرا. تو تینوں جگہ ایک ہی لفظ استعمال ہو رہا ہے. تو کیا ایک ہی کام 3 دفعہ ہوا ہے یا یہ مختلف بات ہو رہی ہے؟ تو اس میں علماء نے فرمایا کہ نہیں, ایک کام نہیں ہے, بلکہ اس میں جو ہے یہ مختلف درجات ہیں. کیونکہ ایک تقوی ہوتا ہے, تقوی کا مطلب ہوتا ہے بچنا, مخالفت سے بچنا, جس چیز سے روکا گیا اس کو کرنے سے باز رہنا, پرہیز کرنا, یہ تقوی ہوتا ہے. تقوی کا ایک بنیادی مفہوم تو یہ ہے. اب یہ تقوی اگر ہوگا ایمان کی سطح پر, یعنی ایمان کے مقابلے میں ہے شرک, کفر, تو جب انسان مسلمان ہو جاتا ہے تو شرک سے بچ جاتا ہے, شرک سے متقی ہو جاتا ہے. تو ایک تقوی کا درجہ وہ ہوتا ہے. پھر دوسرا تقوی کا درجہ ہوتا ہے کہ جن چیزوں سے مسلمان ہونے کے بعد اللہ نے منع کر دیا کہ یہ کام نہیں کرنے, زنا نہیں کرنا, چوری نہیں کرنی, کسی کا ناحق ناجائز مال نہیں کھانا, کسی کی غیبت نہیں کرنی, کسی کی بے عزتی نہیں کرنی. یہ جو ساری ممنوعات کی ایک پوری فہرست ہے ممنوع چیزوں کی, ان سے بچنا یہ بھی ایک تقوی ہوتا ہے. جسے کہتے ہیں گناہوں سے بچنا, معاصی سے بچنا, کبائر سے بچنا, بڑے بڑے گناہوں سے بچنا. تو دوسرا تقوی کا درجہ یہ ہوتا ہے. اور تیسرا تقوی کا درجہ ہوتا ہے شبہات سے بچنا. حدیث پاک میں ہے الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس, کہ فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ. فرمایا کہ حلال بھی بہت واضح ہے, جو چیزیں اللہ نے شریعت میں حلال کر دی اسلام میں وہ بھی بہت واضح ہیں, کہ جیسے سچ بولنا ہے, ٹھیک ہے, خیر خواہی کرنا ہے, ہمدردی کرنا ہے, امانت و دیانت ہے. یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان کا مفہوم کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا کہ جو واقعتاً یہ کہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں سچ کیا ہوتا ہے, یا مجھے تو پتہ ہی نہیں امانت اور دیانت کسے کہتے ہیں, مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ وعدہ پورا کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے. ایسی بات نہیں ہے. وعدہ خلافی کیا ہوتی ہے, وعدہ وفا کرنا کیا ہوتا ہے, یہ جانتا ہے ہر آدمی. تو بہت کھلی باتیں کی ہیں, کوئی ابہام نہیں رکھا. یا توحید کیا ہے, اللہ کی وحدانیت کا مطلب کیا ہے, رسالت کسے کہتے ہیں, قبر کیا ہے, حشر کیا ہے, نشر کیا, جنت جہنم کیا ہے, پل صراط کیا ہے, مجھے تو خبر ہی نہیں ہے. یہ تو بڑی کوئی پیچیدہ قسم کی بات ہے جو میرے دماغ میں نہیں آ رہی. ایسا کوئی انسان نہیں ہے جو یہ کہتا ہو. اس لیے کچھ تو شریعت کے احکام بالکل واضح ہے. فرمایا اسی طریقے سے دوسری جانب جو فہرست آپ اٹھا کر دیکھیں تو وہ بھی بہت واضح ہے. حرام کھانا, سود, جوا, رشوت اور ملاوٹ کا پیسہ, جھوٹ کی کمائی, وعدہ خلافی کرنا, یہ سب ناجائز کاموں کی فہرست ہے. یہ بھی بہت واضح ہے. یعنی جو بندہ حرام کر رہا ہے, حرام کاری کر رہا ہے, اگر آپ سے پوچھیں کہ آپ کیا کر رہے ہو, حلال کام کر کے, نہیں میں کر تو حرام ہی رہا ہوں, تو معلوم تو ہے. تو یہ جو ہے نا, یہ دو فرمایا یہ دونوں واضح ہیں. وبینہما مشتبہات, لیکن بیچ میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ پتہ نہیں یہاں ہے یا یہاں ہے. ایسے مشتبہات چیزیں ہوتی ہیں. تو ایسی چیزوں کے بارے میں
ایک حکم تو موٹا سا یہ فرما دیا کہ ان سے بچ جاؤ، جو چیز مشتبہ ہے اسے دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جو چیز تجھے شک میں ڈالے اسے چھوڑ دے اور وہ کام کر لے جو شک سے نکلا ہوا ہے۔ مثلا کمائی کا کوئی راستہ ہے، کوئی کام ہے، کوئی ملازمت ایسی ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو شک لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، پتہ نہیں یہ اس میں مجھے کوئی ناجائز کام کرنے پڑیں گے یا نہیں کرنے پڑیں گے، آپ شک شبہ میں ہیں، تو بہترین طریقہ تو یہ کہ شک سے نکل جائیں۔ یا پھر دوسرا درجہ یہ ہے کہ کسی صاحب علم سے پوچھا جائے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون انما شفاء العی السؤال، فرمایا کہ ناواقف آدمی کی شفا، گویا کہ وہ بیمار ہے، اس کی شفا پوچھنے میں ہے، کہ وہ صاحب علم آدمی سے پوچھ لے، شریعت کے جو احکامات کا علم رکھتا ہے کہ یہ کام جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اگر وہ کہہ دے کہ جائز ہے تو کر لے، اگر وہ کہے ناجائز ہے تو بچ جائے اس سے۔ تو یہ تو اس کا وہ ہو گیا، احتیاط کرے، ورنہ کم سے کم پوچھنے کے بعد اس پر عمل درآمد کرے۔ تو اس طریقے سے دین کے پورے احکامات پر انسان عمل کر لیتا ہے۔ تو یہ دوسرا درجہ جو تیسرا تقوی ہے وہ تقوی ہے اتقاء عن الشبہات کا۔ پہلا تقوی شرک سے، کفر سے، دوسرا گناہوں سے، اور تیسرا مشتبہات چیزوں سے بچنے کا، یعنی جہاں آدمی کو لگے کہ یار یہ پتہ نہیں کیا ہے، یہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، اور اس میں آدمی تو پھر احتیاط پر عمل کر لے، کیونکہ احتیاط پر عمل کرنے میں یہ ہوگا کہ ہم سے آخرت میں سوال نہیں ہوگا۔ اگر ہم نے اس عمل کر لیا کسی بے احتیاطی کے پہلو پر تو ہو سکتا ہے جائز ہو سکتا ہے ناجائز ہو، تو اگر وہ جائز ہے تو پھر تو اطمینان ہے، لیکن اگر ناجائز ہوا تو خدا نخواستہ اس کو سوال نہ ہو جائے۔ تو اس لیے تیسرا تقوی وہ ہے۔ اب ان جو ہے تقووں پر اسی حساب سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو انسان کے اوپر انعامات ہیں وہ بھی آتے ہیں، رحمتیں بھی اسی حساب سے آتی ہیں۔ اگر آدمی صرف ایمان لایا، کفر اور شرک سے بچ گیا، تو بالکل ابتدائی درجے پر مسلمان ہو گیا ہے۔ اسلام کی جتنے فوائد دنیا اور آخرت میں ملنے چاہیے اس کی بالکل آخری سطح اس کو مل گئی ہے۔ آخرت میں اس کو نجات مل جائے گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، لیکن بالآخر اول واہلے میں جنت میں چلا جائے یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ جس میں گناہوں سے وہ بچنے والا ہے، تو اس میں یہ دوسرے درجے پر آ گیا، اس کے بھی فوائد حاصل ہوں گے، دنیا کے اعتبار سے اللہ اسے اطمینان کی زندگی دیں گے، اور آخرت کے اعتبار سے بھی وہ بغیر کسی عذاب میں گرفت میں آئے جنت میں جائے گا۔ اور پھر تیسرا درجہ ہوتا ہے تقوی کا، وہ پھر اعلیٰ درجہ ہے، تو اس میں تو پھر اور ہی آگے درجات کی بلندی ہی بلندی ہے۔ اور تیسری چیز جو یہاں ہے اس آیت مبارکہ میں وہ ہے وہ احسنوا، تقوی کے درجات کے بعد کہ انہوں نے احسان کیا، واللہ یحب المحسنین۔ احسان کیا ہے؟ احسان کا ایک مطلب وہ ہے جو ہم اردو میں کہتے ہیں، جسے عربی میں منت بھی کہتے ہیں۔ منت سماجت والی نہیں، منت سے مراد ہوتا ہے کسی پر احسان مندی۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے ایمان والوں پر کہ اپنا رسول ان میں بھیجا ہے۔ تو یہ احسان ایک وہ ہوتا ہے کہ فرمایا الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا غلام ہے۔ جو کوئی اس کے ساتھ احسان کرتا ہے وہ اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے، اس کے سامنے وہ بچ جاتا ہے، نظر جھک جاتی ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہے، یہ بھی اچھی صفت ہے، نیکی ہے کسی کے ساتھ احسان کرنا، اپنی قربانی کر کے، اپنا تقاضا قربان کر کے، اپنا مال جان جو ہے صلاحیتیں خرچ کر کے کسی کے کام آ جانا، یہ احسان ہوتا ہے، یہ بھی اچھا ہے، اللہ اس کو بھی پسند فرماتے ہیں۔ دوسرا مطلب جو یہاں احسان کا ہے وہ ہے جسے حدیث جبریل علیہ السلام میں بیان کیا، کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے تھے، مل ایمان، مل اسلام، مل احسان۔ یہ بنیادی سوال تھے کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، اور احسان کیا ہے۔ تو احسان کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب ارشاد فرمایا تھا، الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ تم ایسے اللہ کی عبادت کرو، ایسے تلاوت کرو، ایسے ذکر کرو، ایسے نماز پڑھو کہ تمہیں لگے کہ تم اللہ کو گویا کہ دیکھ رہے ہو، یہ اللہ تمہارے سامنے ہے۔ جب سجدہ کرو تو گویا کہ تمہارا سر اللہ کے قدموں پر پڑا ہے، جب تم کھڑے ہو تو ایسے کھڑے ہو جیسے اللہ کے دربار میں کھڑے ہو، اسی تصور کے ساتھ، اسی استحضار کے ساتھ، اسی کیفیت کے ساتھ، اسی حالت کے ساتھ،
اسی خوف اور خشیت کے ساتھ، اسی شوق اور انس کے ساتھ اور محبت کے ساتھ انسان کھڑا ہو جیسا اللہ کے بالکل دربار میں کھڑا ہے، کأنک۔ اور فرمایا فإن لم تکن تراہ، اس کے پھر دو درجے فرمائے، ایک یہ کہ تمہیں یہ احساس ہو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، گویا کہ دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر دوسرا درجہ یہ ہے کہ فإنہ یراک، اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، کم سے کم یہ احساس پیدا کر لو۔ جیسے آدمی کو یہ اس کی کیفیت یوں ہوتی ہے کہ آدمی کو یہ بتا دیا جائے کہ جس کمرے میں آپ جا رہے ہیں، جس جگہ جا رہے ہیں، وہاں خفیہ کیمرہ لگا ہوا ہے۔ اب آدمی بہت دائیں بائیں دیکھے لیکن اسے نظر نہ آئے، تو اب اسے جس نے بتایا ہے اس کی بات پر یقین ہے کہ اس نے وہ جھوٹ نہیں بولتا، لیکن کہے گا مجھے نظر آتا نہیں آتا، لیکن بہرحال اتنی بات ہے کہ میرے اوپر کیمرہ لگا ہوا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کے اندر میری حرکات و سکنات آ رہی ہیں۔ تو ایسے موقع پر جو اس کی کیفیت ہوتی ہے قریب قریب اسی قسم کی کیفیت فرمایا، یہ صفت احسان کا دوسرا درجہ ہے۔ اور پہلا درجہ یہ ہے کہ آپ کو ہو بہو سامنے نظر آ رہا ہے کیونکہ بندہ وہاں بیٹھا ہے اور آپ کو دیکھ رہا ہے۔ جیسے کسی آدمی کی موجودگی میں انسان کا رویہ ہوتا ہے، ایسا ہی رویہ اگر اللہ تعالیٰ کے معاملے میں انسان کا ہو جائے تو اسے صفت احسان کہتے ہیں، چاہے وہ یہ ان کو دیکھے یا وہ اسے دیکھے۔ آخری درجہ یہ تو ہے واللہ خبیر بما تعملون، واللہ بصیر بما تعملون، الم یعلم بان اللہ یرا، اللہ دیکھنے والا ہے، اللہ کو خبر ہے، پتہ ہے، کیا تجھے معلوم نہیں ہے، کہ اسے معلوم نہیں کہ اللہ دیکھتے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ کیفیت جو ہے یہ بعض دفعہ آدمی جب ذکر کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، نیکی کے کام میں آگے بڑھتا ہے، دین کے کام میں اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ لگاتا ہے، خواہشات نفسانی کو دباتا ہے، قربانی کرتا ہے، تو یہ کیفیت اللہ دنیا میں عطا فرما دیتے ہیں، اور یہ بہت اعلیٰ کیفیت ہے۔ یہ اس کو مطلوب رہنی چاہیے، اس کو طلب کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ نے دعا مانگی ہے اللہم اجعلنی اخشاک کانی اراک ابدا، اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں گویا میں تجھ سے ایسے ڈروں جیسے تجھے دیکھ رہا ہوں، گویا کہ تجھے دیکھ رہا ہوں۔ یہ جو کیفیت ہے فرمایا یا اللہ مجھے یہ کیفیت عطا فرما دے۔ تو حضور کو تو یہ کیفیت تھی ہی تھی، حضور نے جو دعائیں مانگی ہیں وہ ہمارے لیے مانگی ہیں، اور ہمیں سبق دیا ہے کہ تم بھی اللہ سے یہ کیفیات مانگو۔ تو اس لیے یہ کیفیت اللہ سے مانگنی چاہیے، اسے کہتے ہیں صفت احسان۔ صفت احسان یعنی ایک اصطلاح ہے، یہ مشاہدہ، استحسان، مختلف اس کے لیے الفاظ آتے ہیں۔ تو یہ کیفیت بھی اللہ تعالی ہمیں سب کو نصیب فرما دے، مرنے سے پہلے پہلے یہ کیفیت مل جائے تو اللہ کا بڑا انعام ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔